بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دی شو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ہم پاکستان کی سیاست ڈسکس کریں گے اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب سید منور حسن, امیر جماعت اسلامی پاکستان. بہت پاکستان کے اندر اسلام کے غلبے کے لیے اور دنیا میں اسلامی قوتوں اور اسلامی تحریکوں کی کامیابی کے لیے کوشاں شخصیت ہے. ہم نے بارہا کہا ہے اور یہ برملا ان کے منہ پر بھی اور ان کے بعد بھی اور ساری دنیا ان کی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ الحمدللہ پکے مسلمان اور ایک درویش کی سی زندگی گزار رہے ہیں اور غلبہ اسلام کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت آمادہ رہتے ہیں. کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہی ان کا تورا امتیاز ہے اور یہی قابل فخر بات ہے. اینڈ وی آر ویری فانڈ آف ہم. بہت بھی بے انسان ہے, بہت مسلمان, بہت پاکستانی محب وطن شخصیت. سید منور حسن, تھینک یو فار یور ٹائم. تو ابھی ایز آف دس مومنٹ جماعت اسلامی کی جو پوری تاریخ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جماعت اسلامی نے مولانا سید عبداللہ مودودی کی قیادت میں جب اس سفر کا آغاز کیا کئی سال پہلے, تو اس کے بعد میاں طفیل اور قاضی حسین احمد اور پھر آپ کے ذمے اس کی سیاست کو اور اس کی دین کے کام کو آگے لے کے جانے کی ذمہ داری ہے. تو واٹ از دی نیٹ کنٹریبیوشن آف جماعت اسلامی ان پاکستان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری صاحب بہت شکریہ, اور آپ نے تو بہت ہی پرٹیننٹ کوسچن سے ہی گفتگو کا آغاز کر دیا ہے. جماعت اسلامی پاکستان یا مولانا سید عبداللہ مودودی کی جو مساعی ہیں اس میں سر فہرست یہ بات ہے کہ ان کے لٹریچر اور ان کی فکر نے پوری دنیا کے اندر اسلامی تحریکوں کو جگہ جگہ پر انیشیٹو لینے اور اپنا موقف پیش کرنے کا حوصلہ دیا. اسی لیے ہر زبان میں, یعنی دنیا کی کوئی 75 کے قریب زبانوں میں ان کا لٹریچر ٹرانسلیٹ ہوا ہے, اور اس کے نتیجے میں اس جدوجہد کو ٹرانسلیٹ کر دیا گیا ہے, اس ویژن کو ٹرانسلیٹ کر دیا گیا ہے, اور ان اہداف اور مقاصد کو جو ایک مسلمان کے اسلام کے حوالے سے ہونے چاہیے. تو اس لیے مشرق وسطی ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے چپے چپے پر وہ گروپس موجود ہیں, وہ تنظیمیں موجود ہیں کہ جو مسلمانوں کے آیا کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, اور اس کے نتیجے میں ایک نئی نسل ہے ہر جگہ پر جو پیدا ہو رہی ہے اور اس کام کو لے کر چل رہی ہے. اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, یعنی سب کانٹیننٹ میں بھارت ہے ہوا, بنگلہ دیش ہوا, پاکستان ہوا, کشمیر, آکوپائڈ کشمیر اور آزاد کشمیر, ان سب جگہ پر تو جماعت اسلامی کے نام ہی سے کام ہے. اور گو یہ سب تنظیمیں الگ الگ ہیں, کانسٹیٹیوشنلی ان کا کوئی رابطہ ایک دوسرے سے نہیں ہے, لیکن ان سب کے مقاصد اور جو دعوت اور پیغام ہے وہ ایک ہے. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اس پورے ریجن کے اندر ایک بیداری کی تحریک ہے کہ جو پیدا ہوئی ہے, اور پھر اس نے ملیشیا کو بھی متاثر کیا ہے, افغانستان کو متاثر کیا ہے. اسی کے حوالے سے یہ جو مشرقی ریاستیں ہیں ان کے اندر بھی جگہ جگہ پر یہ پیغام پہنچا ہے. تو ایک جو اسلام کا ورلڈ ویو ہے اسی اعتبار سے ہر مسلمان کا بھی ورلڈ ویو رفتہ رفتہ بنتا جا رہا ہے, اور ایک بڑی جدوجہد کو اسی لیے پوری دنیا کے اندر مغرب نے اس بات کو محسوس کر لیا ہے کہ اسلام کی جو اویک موومنٹس ہیں اور مسلمانوں کے اندر کچھ کر گزرنے کا جو داعیہ اور جذبہ پیدا ہو رہا ہے, یہ ان کے نظام کے لیے خطرہ ہے اور خطرناک ہے. اس لیے کرسچینٹی تو ہے نہیں, کرسچینٹی کو تو وہ کبھی مسلمانوں سے لڑائی لڑنی ہو تو اس کو استعمال کرتے ہیں, اور نفی نفس ہی کرسچینٹی تو ان کا کوئی موجود ہے نہیں. اور مغربی تہذیب اور اس کا جو نظام کیپٹلزم کا ہے وہ اپنی ورث پوری کر چکا ہے, وہ ڈھران پر چل پڑا ہے, وہ غربت نہیں دور کر سکا, وہ عورتوں کو حقوق نہیں دے سکا, وہ مظلوموں کی داد رسی نہیں کی. جو ان کے سلوگنز تھے ان سارے سلوگنز کے اندر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ کچھ بھی ڈیلیور کرنے کی صلاحیت سے آ رہی ہیں. تو اس لیے اسلام ہی ان کو نظر آتا ہے کہ جو فیوچر کے اعتبار سے لوگوں کو امید بھی دیتا ہے, آپٹیمزم دیتا ہے, اور بڑی کشمکش مول لینے کے لیے تیار کرتا ہے. اب یہ تو ہمارا تو یہ نقطہ نظر ہے جو میں نے برملا کہا بھی, اور I have nothing to کوئی اپالوجیٹک ہونے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. میں یہی سمجھتا ہوں کہ اور ہمارا آپ کے ساتھ یہی دین کا ہی تعلق ہے اور یہی رشتہ ہے جسی کو میں دیکھیں. میں اگر اضافہ کروں ایک دو جملے آپ اجازت دیں.
کہ یہ تو اپنی جگہ پر فیکٹ ہے کہ مستقبل کا نظام زندگی اسلام ہے، لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ پکے ہوئے پھل کی طرح پورا مستقبل ہماری جھولی میں آ کر گر پڑے گا، یا یہ کہ لوگ تیار بیٹھے ہیں آپ بس اعلان کریں اور لامحالہ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. اس کے لیے ابھی بڑی قربانیاں دینی ہیں، اور سب سے بڑی رکاوٹ تو خود مسلمانوں کے اپنے حکمران ہیں، وہ چاہے بادشاہ ہوں، جبر کے حکمران ہوں، جمہوریت کے نام پر آئے ہوں، لیکن اسلام اور امریکہ کو راستہ دینا، اس کے لیے سہولتیں فراہم کرنا، یہ حکمرانوں کا کام ہے. اپنے ہی عوام کے ٹیکسوں سے پلنے والے حکمران جو ہیں ہمارے ہی وسائل کو امریکہ کے حوالے کر رہے ہیں، اور ہمیں ڈرون طیاروں کا اٹیک کا حوالہ نشانہ بنا رہے ہیں، اور ان کو ڈرانے کی اجازت دے رہے ہیں. اور جتنے ہزاروں کے قریب ریمنڈ ڈیوس ہیں وہ ملک کے اندر دناتے، یہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان حکمران ہیں انہوں نے پورے مسلم معاشروں کے اندر یہ صورت پیدا کر رکھی ہے. تو اس لیے مستقبل کا دین تو اور وے آف لائف تو اسلامی انشاءاللہ ہونا ہے، لیکن اس کے لیے بھی بڑی اسٹرگل کرنے کی اور بہت بڑے پیمانے پر بصیرت و بصارت کی. اچھا، ہم تو میں نے کہا کہ یعنی جو بھی جماعت اسلامی کا اور نئی نسل کو ان کو ایک کراپ جو ہے لشکر در لشکر جو ہے اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرا کے اسلامی جمعیت طلباء کی شکل میں پھر وہ جماعت اسلامی میں مدغم ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک مستقل ان کا یعنی چلتے جا رہی ہے. یعنی میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اب آپ کے مخالف جو ہے نا، انفارچونیٹلی وہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی نہ تو پاکستان کے 18 کروڑ جو ہونے والے کی آبادی کو اسلام کے راستے پر اس طرح لے کے آ سکی ہے، بلکہ معاشرہ آہستہ آہستہ اسلام سے ہٹتا اور کٹتا جا رہا ہے، اور مغربی کلچر اور ہندوانہ فلموں کے ذریعے ان کا یہاں جو ہے نفوذ بڑھتا جا رہا ہے. ایک تو یہ، اور نہ ہی جماعت اسلامی نے سیاست میں اتنی لمبی جدوجہد اور اتنی قربانیاں کہ ان کے امیر جو تھے بانی، میں نے پہلے بھی کہا مولانا مودودی، ان کو سزائے موت تک سنائی گئی، اور میاں طفیل محمد مرحوم نے بھی بے شمار قربانیاں دی، ان کے جیلوں میں تشدد بھی برداشت کیا، آپ نے بھی، اور آپ کے بے شمار سینکڑوں ہزاروں کارکنوں نے ایک لمبی جدوجہد کی ہے جو کہ مذاق نہیں ہے جی. لیکن وہ کہتے ہیں یہ سیاسی اور دینی دونوں محاذوں پر جماعت اسلامی ناکام ہے. اور اس میں اب ایک اور اضافہ ہو گیا ہے، منور حسن صاحب جو ہے نا، چونکہ ایک راست باز انسان ہے، بالکل ناقص سیدھ میں چلتے ہیں، انہوں نے باقی بھی سیاسی کتوں سے جماعت اسلامی کو کاٹ دیا. ان سوالوں کے آپ جواب فرمائیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی یہ بات کرتے ہوں، اس ملک کے اندر جتنے الز اور ایونز ہیں اس کے ذمہ دار تو پھر وہی ہے نا. جماعت اسلامی تو اقتدار میں نہیں رہی کبھی. اگر جماعت اسلامی ڈیلیور نہیں کر سکی تو اس لیے نہیں کر سکی کہ اس کے پاس اختیار نہیں رہا. تو جو لوگ با اختیار ہیں، مثلا پچھلے 3 سال سے جو لوگ برسر اقتدار ہیں، جو لوگ اس سے پہلے برسر اقتدار تھے، تو یہ تو انہیں تسلیم کرنا پڑے گا نا کہ ان کا سیکولرزم اور ان کا کیپٹلزم اور نیشنلزم اور ان کا فاشزم جو ہے، اس نے لوگوں کی بھلائی کے لیے کوئی کام نہیں کیا، نہ وہ کر سکتا تھا. تو اصل میں تو اپنی ناکامی کا رونا روئے کہ ان کو فل ٹوٹل کمپلیٹ اقتدار ملا ہوا ہے. بار بار وہی اقتدار میں آتے ہیں، وہی جاگیردار وڈیرے آتے ہیں، وہی مختلف ناموں سے لوٹنے والے آتے ہیں. تو اس لیے بجائے اس کے جماعت اسلامی کو روئیں اور اس سے گلہ کریں، اپنی چارج شیٹ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں کہ ہم پچھلے 60 سال میں اس ملک کی کوئی خدمت نہیں کر سکے، غربت میں اضافہ کیا ہے، بے روزگاری میں اضافہ کیا ہے، لاقانونیت میں اضافہ کیا ہے، لوگوں کو صحیح معنوں میں ڈیلیور کرنا تو دور کی بات ہے، تعلیم سے لوگوں کو محروم کیا ہے. تو اس لیے یہ تو طے ہو گیا نا کہ جماعت اسلامی اگر نہیں ہے، اپنی غلطی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، لیکن جو لوگ ہیں انہیں تو پورے اختیارات حاصل تھے، اور انہوں نے سارے اختیارات سوئس بینکوں میں اپنی دولت جمع کرانے اپنے. اس میں جماعت اسلامی اس دولت کو واپس لانے کے لیے کون سی بیداری کی تحریک یا پولیٹیکل ایجیٹیشن کے ذریعے ان کو ہمبل کیا ہے، ان کو ناکو چنے چبایا ہو کہ بھئی وہ پیسے اگلنے اور نگلنے کا جو عمل ہے رکے اور اگلنے پر مجبور ہو جائے. وہ پیسہ تو نہیں آ رہا، مزید بوریاں بھر بھر کے اور جہازوں پر لاد لاد کے وہ لیتے جا. میرا خیال ہے اچھی بات ہے، لیکن زیادہ اگر ہم ٹو دی پوائنٹ بات کریں، ہماری عدلیہ نے عوامی تحریک کے نتیجے میں بحال ہو کر وہ جو 17 رکنی بینچ نے NRO کے بارے میں، دولت کے بارے میں فیصلہ کیا تھا، اس پر عمل درآمد ہوگا تو چیزیں آئیں گی نا. تو عدلیہ کے فیصلوں کی خلاف ورزی کرنے والے بھی وہی لوگ ہیں جو ہیلپ آف افیئرس پر بیٹھے ہیں، دندناتے پھر رہے ہیں،
اور عوام کے دکھوں میں اضافہ کرنے والے بھی وہی ہیں. جماعت اسلامی تو اس کے باوجود کہ اس کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے, کوئی اقتدار حاصل نہیں ہے, بے اختیار سب سے زیادہ سارا آپ کی جماعت اسلامی ایک مؤثر منظم قوت ہے. جی بالکل صحیح. اور اس کو خواہ جتنی بھی حمایت حاصل ہے لوگ ان کے, یعنی وہ کوئی بھیڑ چال کی وجہ سے نہیں, آپ کے لوگ نظریاتی طور پر مسلح ہے, وہ ان کو ایک کلیئر آبجیکٹو ہے کہ ہم نے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے, دین پر عمل کرنے کے لیے ہم میدان میں ہیں. جی ان کا تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے, دے آر ناٹ ان اینی کنفیوژن, یہ دے آر اے فورس ٹو ریکن ود. اگر وہ ان لوگوں کے ہاتھ نہیں توڑ سکتے تو پھر آپ کی کوئی تساہل عارفانہ ہے یا وٹ از دی پرابلم؟ تساہل عارفانہ تو آپ کافی دور سے ڈھونڈ کر لائے ہیں یہ لفظ, لیکن آپ دیکھیے کہ اسپیڈ بریکرز بھی لگاتی ہے کہ دندناتے نہیں پھر سکتے, یہ ان کو چارج شیٹ بھی کرتی ہے, پبلکلی ان کی پوزیشن کو ڈیمیج بھی کرتی ہے, صحیح معنوں میں جو ان کے نقاب پوشی بھی کرتی ہے. تو بے اختیار لوگ جو کام کر سکتے ہیں اور جو با اختیار لوگ کرنے کے, ان میں فرق ہمیں ضرور کرنا ہے. آپ نے پہلے بھی کئی دفعہ فرمایا. جی ہاں, تو اس لیے ہمیں اس جگہ پر لگا کر مت کھڑا کریں جہاں پر با اختیار لوگ کھڑے ہوتے ہیں, اللہ کے اختیارات پاس ہوں. تو اگر ہم بے اختیار ہو کر اتنا ڈیلیور کرتے ہیں, اتنے صحیح ایجنڈے پر بات کرتے ہیں, ہم نے تو سیلاب میں بھی اتنا ڈیلیور کیا کہ جو با اختیار لوگ آپ سے سنتے ہیں. تو یہ فرمائیں, یعنی امیر جماعت اسلامی کے طور پر آپ پاکستان میں اب سیاسی جو یہ ڈرامہ چل رہا ہے, لوٹ مار کا جو بازار گرم ہے, لوگوں کی اس سے جان چھوٹتی ہے یا یہی کام چلنا ہے, یہ اسٹیٹس کو رہنا ہے؟ یہاں سے بات شروع کریں گے آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. یہ سید منور حسن صاحب, یہ لوگوں کو یہ حالات کا جوں کا تون یا جمودی ہے یا کوئی اس میں کوئی پازیٹیو انقلاب کی توقع ہے؟ دیکھیے جو کچھ ہو رہا ہے, اور انقلاب کے جو لوگ نعرے لگا رہے ہیں, انقلاب تو انہی کے خلاف انشاءاللہ آنا ہے. اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں کو غریب کیا ہے اور غریب تر کرنے کے لیے تیاریاں کیے ہوئے ہیں. جو سیاست اس وقت ہے, آپ کو معلوم ہے کہ 18 فروری کے بعد ریکنسیلیشن کی سیاست کا آغاز ہوا کہ مل کر کام. 3 سال میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ ریکنسیلیشن کے نتیجے میں جو لوگ حکومت تھے صرف انہی کو فائدہ ہوا, ان کی حکومتیں برقرار رہیں, ان کو لوٹ مار میں مدد ملی. عام آدمی تک سوائے مہنگائی, بے روزگاری کے اور سوائے ٹارگٹ کلنگ کے کوئی چیز نہیں پہنچ سکی. یعنی ریکنسیلیشن کا فائدہ حکمرانوں کو. پھر وہ ایک آئی تھی بیچ میں تجویز غائب ہو گئی ڈی ویپنائزیشن کی, یعنی ایم کیو ایم جو تھی اس پر بل تیار کیا تھا, اس نے ڈی ویپنائز, آج تک پتہ نہیں چلا پھر ہوا کیا, اس لیے ویپنز ہی ویپنز ہیں جس کا استعمال ہو رہا ہے, ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. تو ہمارے نزدیک تو ہماری سوسائٹی میں جو مضبوط حزب اختلاف کبھی ہوتی تھی یا ہو سکتی ہو, تو وہ تو ڈیلیور کرتی ہے کچھ کرنے کی صلاحیت, لیکن ریکنسیلیشن کے نتیجے میں چھوٹی موٹی حزب اختلاف بھی باقی نہ رہی, جو پارلیمنٹ سارے شامل ہیں اور اپنا اپنا حصہ وصول کر رہے ہیں. تو اس لیے اس وقت جو بھی ڈرامہ ہو رہا ہے, یہ الیکشنز کی آہٹ کو سننے کے نتیجے میں, یہ الیکشن کا مطالبہ کرنے کے لیے یہ فضا جو ہے ہموار کی جا رہی ہے. لیکن مجھے نظر نہیں آتا کہ اس وقت ہونے والے یا اب سے چند دنوں کے بعد ہونے والے کوئی الیکشن جو ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام کریں گے, بلکہ جو ٹارگٹ کلنگ جاری ہے اسی کے اندر اضافہ کریں گے, اور جو آئی ایم ایف کی شرطیں ہیں ان کو پورا کر کے قرضوں کی معیشت کو زیادہ سے زیادہ عوام کے اوپر بوجھ کی صورت میں لاد دیں گے, اور کسی ایک دائرے میں بھی لوگوں کو جس کو ریلیف کہہ سکیں, مجھے نہیں نظر آتا کہ ریلیف جو ہے وہ دے سکیں گے. یعنی لوگوں کی حالت ابتر سے ابتر تھا, اس لیے کہ سارا چوہ بلی کا کھیل ہے اقتدار کا. اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے یا اپنے کسی مینیفیسٹو کے تحت یا پاورٹی لائن سے نیچے جو لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, صرف تعداد ہی نہیں بڑھ رہی, پاورٹی بھی بڑھ رہی ہے, مقدار غربت کی بھی بڑھ رہی ہے اور تعداد بھی غریبوں کی بھی بڑھ رہی ہے. کوئی سیریس نہیں ہے اس معاملے میں کہ باقی لوگوں کو دکھوں کا مداوع کرے. سر بات سیریسنس کا تو یہ عالم ہے کہ ابھی ان کی پالیسیوں کے نتیجے میں اوپر ایک چھوٹا سا جزیرہ امیر ترین لوگوں کا, بیچ میں جو مڈل کلاس اور متوسط طبقہ اور لوئر مڈل کلاس تھی وہ ساری پس کے تو ختم ہو گئی ہے. اب یا لوگوں کا غریبوں کا سمندر ہے یا اوپر ایک چھوٹے سا امیر لوگوں کا جن کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ بھئی زندگی میں اور کوئی مسائل بھی ہے, کچھ ہے. تو یہ انہوں نے حالت پیدا کر دی ہے, اور اس میں ایک طبقاتی جنگ کا جو ہے
خوف جو ہے وہ بڑھتا جائے. یہ ہے کیپٹلسٹ اکانومی یا مارکیٹ اکانومی جس کو کہتے ہیں، اس میں ایسا ہی ہوتا ہے.